السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسکر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ برطانیہ اور پاکستان کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت برطانیہ میں مقیم ایسے تمام غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانی یا ایسے پاکستانی جو کسی جرم کا مرتکب ہوئے ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں، یا ایسے پاکستانی جن کے اسائلم کی جو اپیل ہے وہ رد ہو جاتی ہے اور وہ لاسٹ منٹ میں اپیل کر دیتے ہیں، ان کو اب برطانیہ سے ڈیپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ مورخہ 17 اگست کو برطانوی ہوم سیکرٹری پریٹی پٹیل نے پاکستانی انٹیریئر سیکرٹری یوسف نعیم کھوکھر کے ساتھ اور پاکستانی ہائی کمیشن معظم خان کے ساتھ ایک معاہدہ، ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے۔ اس اگریمنٹ کے تحت برطانیہ میں جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں یا ایسے لوگ جو حکومت برطانیہ کی جانب سے سزا یافتہ ہیں اور جیلوں میں ہیں، یا ایسے وہ لوگ جن کا اسائلم کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز ہو جاتی ہے، ان کو اب پاکستان بھیجنا تیز ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ 5واں معاہدہ ہے جو کرنے جا رہی ہیں پریٹی پٹیل۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت سے ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہی ہیں اور وہ اس عزم کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ ایسے معاہدوں کی مدد سے برطانوی عوام پر پڑنے والے امیگریشن کے بوجھ کو کم کر رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ وہ سزا یافتہ مجرموں کو برطانیہ سے ڈپورٹ کروائیں گی، اور ایسے تمام لوگوں کو بھی انہوں نے واضح کیا اپنے میسج میں کہ بارڈر ایکٹ مزید آگے بڑھ رہا ہے اور ایسے تمام لوگوں کو بھی ڈپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا جو جن کی اسائلم کی اپیل رد ہو جاتی ہے اور وہ لاسٹ منٹس میں ایک اور اپیل دائر کر دیتے تھے۔ اب اس معاہدے کی مدد سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آسان ہو جائے گا کہ ایسے تمام پاکستانی شہریوں کو جو برطانیہ میں کسی جرم کا مرتکب ہوئے ہیں اور جیلوں میں ہیں، ایسے تمام پاکستانی جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، اور ایسے تمام پاکستانی جن کی اسائلم کی اپیل رد ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ بار بار اس اپیل کو کرتے رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کی مدد سے وہ ان کو اپنے ملک سے باہر نکال سکیں گے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ خبر حیران کن ہوگی کہ برطانوی جیلوں میں موجود قیدیوں میں جنہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، فورن قیدی جو ہیں، اس میں پاکستانیوں کا نمبر 7واں آتا ہے، جو کہ کل قیدیوں کی تعداد کا 3% بنتا ہے۔ پریٹی پٹیل پر بہت سی جو تنقید برطانیہ میں ہوتی رہتی ہے کہ ان کی جو سخت پالیسی ہے امیگریشن کے حوالے سے، اس سے پہلے وہ پناہ گزینوں کو روانڈا بھیجنے جیسا پلان بھی بنا چکی ہیں، جو کہ یورپی کورٹ آف جسٹس کی وجہ سے اینڈ ٹائم پہ ایک فلائٹ کو روک لیا گیا تھا، لیکن وہ اپنے ارادوں میں بڑی پرعزم ہیں اور وہ اس چیز کے لیے آگے سے آگے جا رہی ہیں۔ لیکن پاکستان کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس حوالے سے شاید پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی کوئی تھوڑی تیزی دکھائی ہے، ورنہ اس طرح لوگوں کو فلائٹیں بھر کر کسی بھی ملک میں بھیجنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ شاید اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ یا تو ایسا معاہدہ سائن کیا جاتا جو ایکسٹریڈکشن کا معاہدہ ہوتا، دونوں ممالک کے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو یہاں سے وہاں منتقل کیا جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کو صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ کیا اس قانون کا اثر ایسے لوگوں پر بھی ہوگا جو پاکستان سے سزا یافتہ ہیں اور ادھر آ کر پناہ لے لیتے ہیں، تو اس کا جواب نہیں میں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے مطالبہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں یا جو دیگر پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی واپس بھیجا جائے، تو اس سلسلے میں بھی وزارت داخلہ کا جواب نہیں میں تھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹریڈکشن کا معاہدہ نہیں ہے، قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی ریسیپروکل معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاہدہ خالصتاً برطانوی امیگریشن قانون کے حق میں جائے گا، اور اس کا فائدہ برطانوی امیگریشن کو آئے گا اور بارڈر ایکٹ کو آئے گا، جس میں پاکستانی سزا یافتہ مجرموں، پاکستانی غیر قانونی طور پر مقیم شہریوں اور پاکستانی اسائلم سیکر جن کی اپیل رد ہو جاتی ہے، ان کو پاکستان بھیجنا آسان ہو جائے گا۔ آئندہ پھر کسی نیوز میں اپنا خیال رکھیے گا۔